أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی بار مل جل کر کے قرآن مجید کی سورہ یوسف 25 تا 29 کی آیت کا ایک ایک لفظ بورڈ پر دیکھنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اوپر جمع ہو جانا. ویسے تو ہم ہر جگہ جمع ہو جاتے ہیں، کہیں میچ ہو تو وہاں جمع ہو جائیں گے، کہیں جھگڑا ہو رہا ہو وہاں بھی جمع ہو جائیں گے دیکھنے کے لیے، اور کہیں کوئی منظر دیکھنا ہو وہاں بھی جمع ہو جائیں گے. لیکن قرآن مجید پر جمع ہوتے ہوئے مسلمانوں کو نہیں دیکھا گیا کہ یہ بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کو قرآن سنائیں. یہ کہیں نہ مسجد میں، نہ کسی گراؤنڈ میں، نہ کسی یونیورسٹی میں. بس انڈیویجول کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح مل بیٹھ کر کے یہ شیطان اتنا زیادہ ورغلاتا ہے کہ باقی سارے کام جرگے کرو لیکن قرآن کے اوپر جرگہ نہیں کرنا، بس اس کو ایسا رہنے دینا. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا بڑا اہم پیغام ہے، اور اس کو پھر انڈیویجول جب ہم گھر جائیں گے مزید غور و فکر کریں گے. یہاں تو صرف سبق ہے، کلاس ورک ہے، اصل ورک جو ہے وہ ہمارا ہوم ورک ہوگا جو ہم گھر جا کر کریں گے. اس وقت ہم آزاد ہوں گے، آپ میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے. اب میں اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں گا، جہاں کہیں لفظ میں کوئی آپ کو شک ہو یا کوئی غلطی کا احساس آپ کو محسوس ہو جائے، آپ اصلاح میری ضرور کریں، کیونکہ میں آپ کو پڑھانے نہیں آیا ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. اور میری اصلاح وہ کریں گے جو مطالعہ کرتے ہیں، جو قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے وہ میری اس کی اصلاح کریں گے. اس لیے آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنے گھروں میں قرآن کو ختم کرنے کے بجائے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو کلاس ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کو ہم کیسے بریک کرتے ہیں، الفاظ کو ہم اردو کی طرف کیسے لاتے ہیں، کیونکہ اردو اور عربی کا ریشو جو ہے وہ 80 اور 100 کا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر وَاسْتَبَقَا ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس وقت ہے جسے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ خاتون جس نے اس کو وہاں رکھا تھا تو کیا ہوا تھا، اس کو مائل کرنا چاہتی تھی. تو پھر کیا ہوا، جب مائل کرنے کا ارادہ ہو گیا اور اس کے اوپر جا کر کے باہر کرنے لگی تھی تو یہ دوڑ پڑے. تو پھر اکیلا دوڑا، کیونکہ اس نے سارے دروازے کیا کر دیے تھے، بند کر دیے تھے. تو یہ دروازوں کی طرف کیا کرے، بھاگے. ایک نہیں بھاگا، دونوں بھاگے. اب دیکھیں گے وَاسْتَبَقَا اور سبقت، دوڑنے لگے دونوں. اب دونوں کہاں ہو گئے، کیسے، الف سے. کس سے پتہ چلے گا، اگر یہ سارے ہوتے نا وَاسْتَبَقُوا واو الف ہوتا وہ سارے دوڑ پڑے، لیکن یہ دو الف تو کیا ہوا، وَاسْتَبَقَا اور دونوں دوڑ پڑے. کس کی طرف، الباب، دروازے کی طرف. اب اگر آپ دونوں الفاظ کو دیکھیں گے، باب اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اور سبقہ سبقت اردو میں بھی کہتے ہیں. دونوں الفاظ، یہ جو اردو کے الفاظ ہیں یہ قرآن کی عربی سے لیے گئے ہیں. لوگ اس کو کہتے ہیں یہ لشکری زبان ہے، یہ کہیں ترکوں سے، کوئی مغلوں سے، کوئی پٹھانوں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہیں. یہ نہیں، کہیں سے بھی نہیں. ہمارے بزرگوں نے اس قرآن کے زیادہ الفاظ کہاں سے لیے، عربی سے. پھر ہمارے یہاں جو لوگ آئے ہوں گے، اب
ہمارے بزرگوں کے ساتھ ملے ہوں گے، کوئی پرشین آئے ہوں گے، کوئی ترک آئے ہوں گے، کوئی مغل آئے ہوں گے، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، انہوں نے پھر اس طرح اپنی زبان کو کیا کر دیا، اس میں شامل کر دیا. اور آج بھی ہم بہت سارے الفاظ انگریزی کو اس میں شامل کر کے اپنی اردو کو پیچھے کر رہے ہیں. وَاسْتَبَقَ الْبَابُ، دونوں کیا ہوئے، دروازے کی طرف دوڑ پڑے. وَقَدَّتْ، قد کہتے ہیں، قد کس کو کہتے ہیں، قد قامت، طول کو کہتے ہیں، طول قد، کہنا اس کا قد کتنا بڑا، تو یہ قد اردو میں کہتے ہیں. قد کے معنی اور پھاڑ دی. تا کس کی طرح ہے، عورت نے. اچھا یہ قدہ اوپر کی طرف سے ایسے پھاڑنے کو کہتے ہیں لمبائی میں. وقدت، اور اس عورت نے پھاڑ دیا. اچھا یہاں عورت کہاں ہے، تا کے اوپر جزم ہے. ماشاءاللہ. تو ہم کہیں گے اب قمیصہ، اس کی قمیص، یوسف علیہ السلام کی قمیص، اس کی قمیص کو. اب اگر یہ عورت ہوتی تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ، قمیصہ. شاباش. تو یہ قمیصہ کے معنی ہز شرٹ، اس کی شرٹ کو، قمیص کو کیا کر دیا، میں دوبر کے معنی پچھلی طرف سے، پیچھے طرف سے. کس طرح پکڑا ہوگا، ایسے اوپر سے پکڑا ہوگا، وہ پیچھے سارا جو ہے وہ کیا ہوگا، قمیص پھٹ گئی ہے. وہ الفایا، ابھی دوسرا الفایا، یہ الفائنا سے، الفا، الفا کے معنی اور ملے، اور ملا دونوں کو. یہ الف آ گیا دونوں. اب دونوں دوڑے ہیں نا، دونوں کو ملا. سید ملا. سید کون سا سید ملا، ہمارے علاقے کا سید، گھر کا سید ہسبینڈ. ہم سید یہاں کس کو کہتے ہیں، شاہ جی کو. تو سید کیا ہوتا ہے، شوہر. اس کا شوہر، اس کا خاون. لدا کے معنی پاس، یا پھر علم لدنی جس کو کہتے ہیں، پاس سے. لدیا الباب، دروازے کے پاس. ابھی جب دوڑ پڑے ہیں دروازے کے اوپر کون کھڑا ہے، شوہر کھڑا ہے. تو قالت، کہا نہیں کہا، وہ چیخی ہوگی. اب وہ تو بکر کرے گی نا. قالت کہا ہے، یہ ہے کہا، لیکن قالت نہیں. انگریزی میں شی کرائیڈ، وہ چلائی ہوگی. اور کہا. ابھی اگر اور مرد ہوتا تو کیا ہوتا، قالا. اس عورت نے چیخ کر کے کہا، ما جزا، ما جزا، کیا بدلہ ہے، کیا بدلہ ہو سکتا ہے. اب شوہر کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے نا. ما جزا ہو، کیا بدلہ ہو. بدلہ، جزا، سزا، یا سزا کر لیتے ہیں. کیا سزا ہونی چاہیے. اللہ کا اختیارات کے والے میں بادشاہ لوگ ہیں. کیا سزا ہو، من اس شخص کا کے لیے مین سے نا، مین اس آدمی کی کیا سزا ہو، ارادہ جس نے جس نے ارادہ کیا، مالک، سوء وائلیشن، برائی، بے اہل کا، تیری اہلیت کا. اب اردو کو دیکھیے ذرا، اہلیہ اردو میں آپ کہتے ہیں ہماری اہلیہ کیا ہوتی، گھر والی. اور تیری گھر والی کے ساتھ اگر کسی نے کوئی وائلیشن کی ہو، کوئی برائی کی طرف دھکا ہو، تو بتاؤ بادشاہ اب اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اللہ، اب خود سزا تجویز کر رہے ہیں. اللہ، مگر کیا، سوائے یہ کہ
یسجنا یہاں سے جو ہے کہ قید کر لو، جیل میں ڈال دیں، یا پھر یعنی قیدی بنائیں، او یا پھر دردناک سزا دی جائے، یا تو اس کو قید کر لیں ہمیشہ کے لیے تاکہ آئے نہیں، یا یہ کرے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ کسی طرح یہ پھر بولے نہیں، جب ہم کہیں تو وہی کریں۔ کالا اب کس نے کہا؟ شور نے نہیں کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا۔ اب یوسف کا بھائی ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے فرمایا کہوں گا کتنی یار کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، پہلے بھائیوں کی تکلیفیں، پھر کنویں کی تکلیف، پھر مصر کے بازار میں بولی لگائی گئی، پھر ان کو لایا گیا، اب یہاں خواتین نے ان کو چکر میں ڈال دیا، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ قال ہیا، فرمایا ہیا یہ عورت جو ہے راودت کیا کہتی، مائل کرنا چاہتی تھی، مائل کرنا چاہتی تھی مجھے میری خواہش کو، نفس کہتے ہیں میری نفس کو، میری خواہش کو کیا کریں مائل کرنا چاہتی تھی، تو اس نے بس اتنا ہی بتایا کہ اس نے مجھ پر اور کوئی نہیں، یہ مجھے کیا کر رہی تھی، ڈورے ڈالتی تھی، مجھ کو مائل کرنا چاہتی تھی، حملہ کیا میرے اوپر۔ تو یہاں پر یہ دو باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں اور لوگ جمع ہو گئے ہوں گے نا، اب اس میں تو واقعہ بڑا ہو گیا، بادشاہ کی بیوی ہے، کتنے لوگ ہیں وہاں، کتنے سیکورٹی گارڈ والے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے، تو سارے جمع ہو گئے، تو ان کا اپنا ایک رشتہ دار تھا، وہ بھی وہیں کھڑا، انہیں بھی منظر دیکھا، وہ شاہدہ، اس نے گواہی دی، اور گواہی دی ایک دیکھنے والے گواہ نے من اہلہا، رشتہ داروں میں سے، ان کے خاندان میں تھے، یعنی اس کا یہ خاتون نہیں ہے، اس کے خاندان میں، یہ اہلہا یعنی کیا ہے، وٹنس کا ہے فرام ہر فیملی، یعنی اس کی فیملی میں سے ایک نے گواہی دی۔ اب گواہی کسی کے خلاف نہیں کیا، یہ اللہ کرتا ہے، قدرت کرتی ہے ساری چیزیں۔ ان کا نام اس نے کیا کہا، اگر ہو قمیص ہو، اس کی قمیص قدہ پھٹی ہو۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں گے، یہاں پہ لفظ لکھا تھا قدر کے ساتھ پڑھا تھا، کہاں ہے وہ؟ پہلی لائن وہ قدر کیوں ہے؟ یہ مونس کے لیے ہے، لیکن قمیص جو ہے وہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی ہے۔ نہیں، یہ اصل میں قمیص جو ہوتی ہے نا، ہماری زبان میں مونس ہے، عربی میں کیا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں اس کی قمیص پھٹ گئی، پٹھان کبھی نہیں کہے گا قمیص پھٹ گئی، اسی لیے عربی بھی یہی کہے گا کہ قمیص پھٹ گئی۔ یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ قدہ سے، سمجھ گئے بات؟ اگر یہ قمیص مؤنث ہوتی نا تو کیا قدت، تو کیا ہوا؟ اگر قمیص اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، پھٹ گئی ہے، من قبول آگے سے، تو کیا ہوگا؟ تو پھر صدقت، یہ سچی ہوگی، یہ سچی ہے، صدقت یہ سچی ہوگی، اس نے سچ کیا تھا، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ یوسف کا کیا ہوگا، اور وہ جھوٹوں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں،
کہاں سے آ گیا, وہیں پہ جھگڑا ہوا ہوگا. یہ تو ایک لمبا واقعہ ہوگا نا, ایسا تو نہیں ہوگا. کافی لوگ جمع ہو گئے, یہ شور شرابہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, یار اس طرح ہوا, یہ میرے ساتھ یہ ہوا. وہ تو خواتین پھر چیختی بھی بہت ہے, تو یہ سارا ہوا ہوگا. تو انہیں میں سے خاندان میں سے ایک کھڑا ہو گیا, کہا نہیں اب یہ فیصلہ میں کروں گا, اب آپ کریں. فیصلہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا ہوگا کہ بتاؤ یار کیا ہوگا. انہیں کہا کہ اگر قمیص آگے سے پٹی تو پھر تو یہ خاتون سچی آگے سے, اور یہ یوسف کیا ہے پھر جھوٹوں میں سے ہوں گے. وہ ان کا قمیص ہو, پھر وہی ریپیٹ ہو رہا ہے نا, ان کا قمیص ہو, اور اگر کانا ہو اس کی قمیص خدا من دبر, پیچھے سے, فکذبت صدقت فکذبت, تو کون ہوگی, یہ جھوٹی ہوگی, تو یہ جھوٹی ہے. وہ ہوا, اور وہ کیا ہوں گے, سچوں میں سے ہوں گے, یعنی وہ سچے ہوں گے. اگر پیچھے سے پٹی, بس یہ آسان طریقہ ہے. اللہ نے کس طرح ان کے دل میں ڈالا ہوگا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے. اب ہم دیکھیں, فلما رآ, پھر جب دیکھا, بس جب دیکھا, قمیصہ, اس کی قمیص کو, قدہ پٹھی ہے, من دبر, پیچھے سے, تو کالا, اب کس نے کہا, اب بتاؤ, اب بادشاہ ریمارک دے گا. شوہر نے کہا, بادشاہ نے کہا, انہو, بے شک یہ سارا معاملہ کیا ہے, من قید کننا, قید کہتے ہیں پلاٹ, منصوبہ بندی, فریب کاری, تدبیر. کننا, یہ تم لوگ, تم عورتوں کی کیا ہے, فریب کاری ہے. یہ سب کچھ کیا ہے, فریب کاری میں سے ہے. میں سے ایک فریب ہے. یہ قید آپ پڑھتے ہیں نا, قید پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا, وہ آپ کے خلاف قید, یعنی آپ کے خلاف منصوبہ بندی کریں گے. یہ قید علم تیرا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آگے کیا ہے, قیدہم, قید کے معنی اس کی تدبیر. تو قید کننا, ان عورتوں کی تدبیر, یہ عورتوں کی تدبیر ہے, بکرے. ان قیدہ, بے شک قیدہ کننا, تمہاری سازشیں جو ہیں, فریب کاریاں جو ہیں, عظیم, بہت بڑی ہوتی ہے. اب عورت کو ایک دم اپنی عورت کو نہیں کہہ رہا ہے, اب ساری عورتوں کو لگا رہا ہے کہ عورت تمہارا صرف قصور نہیں ہے, یہ تمام عورتیں, ان کا مکر و فریب پیک پہ ہے, تو تم بھی انہیں میں شامل ہو. یوسف کو کہ یوسف آرد عن ھذا, آپ اس معاملے سے ہٹ جائیں. اب کتنی زبردست گواہی ہے یوسف. اب یوسف کہا, یوسف, اے یوسف, آرد, کیا کرو, درگزر کرو, اعراض اردو میں ہم کہتے ہیں, اعراض کر لو, چھوڑ دیا, عن ھذا, اس معاملے کو. یعنی اگر انگریزی میں forget about it, یعنی اس کو بھول جاؤ. یوسف آپ پریشان نہ ہونا, بھول جائے معاملے کو. تو کیا زبردست گواہی مل رہی ہے. ہاں اب یہاں چھوڑ دو, مٹی کھاؤ. واستغفری,
اب اپنی بیوی سے کہتا ہے واستغفری لذنبک، اب اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو. اب دیکھیں واستغفر واو کے معنی ہوتا ہے اور استا کے معنی مانگ لو اور غفرہ کے معنی بخشش. اور یہ یا جو ہے نا یہ یا اس لیے نہیں ہے میری. جب لڑکے کو کہیں گے نا استغفر استغفر تم گناہ سے یعنی معافی مانگ لو گناہ کی. لیکن اگر آپ لڑکی سے کہیں گے تو کیا کہیں گے استغفری استغفری لذنبکی لذنبکی. دیکھیں گناہوں کی لے کے معنی سے، ذنب کے معنی گناہ اور کی کے معنی اپنے اپنے گناہ کی کیا کرو بخشش مانگو. ذنب اس کی جمع کیا ہے ذنوب. وستار ذنوب غفار ذنوب پڑھتے نا ہم لوگ جو کلمہ ہے. تو ذنب کہتے ہیں اصل میں دم کو کہتے ہیں. اور یہ دم ہر جانور کے ساتھ جہاں بھی جائے گا تو دم ساتھ جائے گی. تو جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دم لگ جاتی ہے. وہ دم کٹتی نہیں ہے جب تک وہ استغفار نہ کرے. کہ تم نے گناہ تو کر لیا، اب تمہارا گناہ ختم نہیں ہوگا جب تک تم اپنے گناہوں کی رب سے معافی نہ مانگو. یعنی بڑا اچھا آدمی لگ رہا ہے. اور کہا انکی بے شک تم انکی کنتی بے شک کنتی تم ہو من الخاطئین کن لوگوں میں سے خطا کار لوگوں میں سے. یہ تمہارا فالٹ ہے خطا کہ تم خطا کار لوگوں میں سے ہو. تمہارے گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے اب کیا کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو. لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ یوسف گرفتار ہو جائے گا، ساری صفائی ہوگی. اس نے کہا کہ اس بھائی سے بہتر یہ ہے کہ میں کہا کسی جیل میں چلا جاؤں وہ بہتر ہے، لیکن اس محل میں رہنا میرے لیے بہتر نہیں ہوگا. اب وہ کتنی عرصہ رہے، کتنا رہا ہوگا، تعلیم پوری حاصل کی ہے دنیا. اب یہ تو جوانی کو پہنچا ہے نا. جب جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ولما بلغ اشدہ وآتیناہ حکما وعلما، ہم نے حکمت اور علم سے اور علم و فراست سے اور ہر ایک معاملے کی تہ تک جانے کے علم سے ہم نے کیا کر دیا مالا مال کر دیا تھا. یہ علم کے ساتھ سب کچھ ہے. لیکن اس گھر میں پتہ نہیں کتنا عرصہ رہا ہو، جتنی بڑی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن آخری وقت جو ہے 8 سال کے لیے یہ جیل میں جاتے ہیں، پھر جیل سے واپس آتے ہیں، پھر ان کو اقتدار کی کرسی ملتی ہے. تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن آج کے سبق میں آپ نے جس انداز میں اس کو پڑھا ہے سمجھا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو کھولیں گے تو قرآن کو آپ ختم اب نہیں کر سکیں گے. آپ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے. یہ جو ختم کا نظام ہے یہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو کیا کریں سمجھ کے پڑھیں. جب سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ یوسف کا کردار کتنا پیارا، یوسف جیسے لوگ ہونے چاہیے. کیا پیارا کردار ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. تو اب میں آپ سے معلوم کروں گا کہ آپ کتنا سمجھ یہ سر آپ سے